یہ رول نمبر سلپ نکل آئی ہے، اس کو میں اوپن کر لیتا ہوں۔ اب آپ لوگوں کو اس کے بارے میں مکمل گائیڈ بھی کر دیتا ہوں، کیونکہ بہت اہم چیزیں ہیں اس میں بتانے والی، تو آپ لوگ ذرا دھیان سے سنیے گا۔ سب سے پہلے آپ اپنا نام وغیرہ یہاں سے دیکھ لیں کہ صحیح لکھا ہے، اور یہ آپ کا رول نمبر لکھا ہوا ہے۔ اب اس میں یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے کہ یہاں لکھا ہے ریٹن ایگزامینیشن۔ جب میں نے یہ چیز دیکھی تو میں بھی ڈاؤٹ میں تھا کہ یہ ریٹن کیوں لکھا ہے، پھر میں نے اس کو ویریفائی کروایا تو پتہ چلا کہ یہ ویسے ہی لکھا ہوا ہے، اس کو اگنور کر دیا جائے، کیونکہ یونیورسٹی نے تمام ایگزامز ریٹن ہی لینے تھے، لیکن بعد میں بی ایس سی پارٹ 2 کے آن لائن ایگزامز لینے کا ارادہ بنا، تو پھر اس ریٹن ایگزامینیشن کو انہوں نے ختم نہیں کیا، تو اس لیے یہ یہاں شو ہو رہا ہے۔ لہٰذا آپ لوگوں نے اس سے پریشان نہیں ہونا، اس کو اگنور کر دینا ہے۔ ایگزامز آن لائن ہی ہیں اور آپ کی رول نمبر سلپس آن لائن ایگزامز کی ہی ہیں۔ تو چلیے آگے امپورٹنٹ باتوں کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو یہاں آپ کے 4 سبجیکٹس مینشن ہوں گے، 1 2 3 4۔ آپ نے سبھی کو دیکھ لینا ہے کہ آپ نے ایڈمیشن فارم پہ یہی سبجیکٹ لکھے تھے۔ اگر اس میں سے کوئی مسئلہ ہے تو وہ آپ یونیورسٹی کو میل کر کے ٹھیک کروا لیں، جیسا کہ پہلے بتایا گیا ہے۔ اچھا، تو اس کے بعد یہ دیکھیے سبھی سبجیکٹ کے ساتھ لکھا ہے ایگزامینیشن سینٹر لاہور 130 کمبائنڈ فل پنجاب یونیورسٹی آن لائن ایگزام پروکٹر نمبر 130۔ اگر آپ اپنے چاروں پیپرز کو دیکھیں تو سبھی کے پروکٹر نمبر چینج ہیں۔ اس اسٹوڈنٹ کے پہلے پیپر کا پروکٹر نمبر ہے 130، دوسرے کا 139، تیسرے کا 120 اور چوتھے کا ہے 39۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ پروکٹر نمبر کیا چیز ہے، تو آپ کو میں بتاتا چلوں کہ پروکٹر نمبر ایسے ہے جیسے آپ لوگوں کا ایگزامینیشن سینٹر ہوتا ہے، جیسے اسٹوڈنٹس کے گروپس میں ڈیوائیڈ کر کے ان کے الگ الگ سینٹر بنائے جاتے ہیں اور پھر وہاں الگ الگ کمروں میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے، اور سبھی کے الگ الگ سپریڈنٹنٹ موجود ہوتے ہیں جو ان کی نگرانی کرتے ہیں، تو انہی کو ہی ہم پروکٹر بھی کہہ سکتے ہیں۔ اسی طرح یہ پروکٹر بنائے گئے ہیں اور سٹوڈنٹس کو ان پروکٹرز میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے، اور سبھی پروکٹرز سٹوڈنٹس کی نگرانی کے لیے آن لائن موجود ہوں گے۔ پروکٹرز کو آپ سپروائزر بھی کہہ سکتے ہیں۔ آپ کا جو بھی مسئلہ ہوگا آپ کے پیپر شروع ہونے سے آخر تک وہ آپ کا نگران رہے گا۔ یہاں تک پروکٹر کا کنسیپٹ کلیئر ہو گیا۔ 4 الگ الگ پیپر اور چاروں پیپرز کے الگ الگ پروکٹر یعنی سپروائزر ہوں گے۔ اب چلتے ہیں جی آگے اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ چیزیں ہیں۔ انسٹرکشنز فار کینڈیڈیٹس، یہ جو کچھ بھی بتایا جا رہا ہے اس کو آپ ابھی سے کر لیں۔ سب سے پہلے لکھا ہے کہ ڈاؤن لوڈ سیف ایگزام براؤزر فرام دا گیون ایڈریس۔ یہ ایک براؤزر ہے جیسے گوگل کروم۔ یہ براؤزر ورلڈ وائڈ آن لائن ایگزامز کے لیے دنیا بھر کے ممالک میں یوز کیا جاتا ہے۔ ڈاؤن لوڈ کرنے سے پہلے آپ یہ لازمی دیکھ لیں کہ اس کا ورژن 3.0.1 ہونا چاہیے۔ آپ اس طرح سے اس لنک پہ کلک کر لیں تو ساتھ ہی اس طرح سے ایک ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی، اور یہاں سے آپ نے یہ دیکھنا ہے یہ ورژن لکھا ہوا ہے، اور پھر اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے انسٹال کر لینا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ کہا گیا ہے کہ ڈاؤن لوڈ اینڈ انسٹال گوگل میٹ آن یور سسٹم ٹو کمیونیکیٹ ود یور پروکٹر، یعنی یہ بھی ایک سافٹ ویئر ہے گوگل میٹ کے نام سے، جو کہ ڈیورنگ آن لائن ایگزامز اپنے سپروائزر سے بات چیت کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے۔ تو آپ لوگ اس کو بھی ڈاؤن لوڈ کر کے انسٹال کر لیں۔ سمپلی آپ گوگل پہ گوگل میٹ لکھ کر اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔
ساتھ میں لکھا ہے کہ آن لائن ایگزامز کے لیے آپ کے لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر میں جو ونڈو ہے وہ 8.1 یا پھر ونڈوز 10 ہونی چاہیے، تو پھر ہی یہ سافٹ ویئر وغیرہ کام کریں گے۔ لہٰذا آپ لوگ ونڈوز 10 اپنے سسٹم میں انسٹال کروا لیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں، 15 منٹ کا کام ہے اور آپ کے پاس ٹائم بھی ابھی کافی پڑا ہے۔ اب یہاں تک جو باتیں کلیئر ہو گئی ہیں وہ یہ ہیں کہ سب سے پہلے آپ نے اپنے کمپیوٹر میں ونڈوز 10 انسٹال کروانی ہے، اس کے بعد سیف ایگزام براؤزر ڈاؤن لوڈ کر کے اس کو انسٹال کر لینا ہے اور پھر گوگل میٹ ڈاؤن لوڈ کر کے انسٹال کر لینا ہے۔ یہاں تک آپ کے آن لائن کی تیاری کمپلیٹ ہو جائے گی۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ آپ لوگوں کو پیپر سٹارٹ ہونے سے پہلے آپ کی ای میل پہ یوزر نیم اور پاسورڈ سینڈ کر دیا جائے گا، جس سے آپ گوگل میٹ میں لاگ ان ہوں گے، اور ساتھ میں لکھا ہے کہ آپ اپنے پاسورڈ کو فوری طور پہ چینج کر لیں تاکہ آپ کے یوزر نیم کا مس یوز نہ ہو سکے۔ جب آپ ایک بار پاسورڈ چینج کر لیں گے تو پھر ہر پیپر میں وہی یوز ہوگا۔ آگے لکھا ہے جی You will receive a meeting code 45 minutes prior to start of each paper from your proctor to share your camera and mic۔ یعنی آپ کا جس دن پیپر ہوگا تو پیپر کے سٹارٹ ہونے سے 45 منٹس پہلے آپ کو ایک کوڈ دیا جائے گا، جس سے آپ کا کیمرہ اور مائک دونوں آپ کے سپروائزر یعنی پروکٹر کے ساتھ کنیکٹ ہو جائیں گے، اور آپ کا سپروائزر آپ کو دیکھ سکے گا اور آپ کو سن بھی سکے گا تاکہ آپ کسی قسم کی کوئی بھی چیٹنگ نہ کر سکیں۔ اب اگر آپ لوگوں کے پاس کیمرہ نہیں ہے تو ایک کیمرہ بھی خرید لیں، کیونکہ یہ بھی ضروری ہو گیا ہے۔ کیمرہ 800 سے 1000 تک کا بھی آ جاتا ہے اور اسی میں ہی مائک بھی لگا ہوتا ہے۔ نیکسٹ لکھا ہے کہ جب آپ اپنے سپروائزر کے ساتھ کنیکٹ ہو جائیں گے تو سب سے پہلے آپ نے اپنے سپروائزر کو اپنے ارد گرد کیمرہ گھما کے سب کچھ دکھانا ہے کہ کہیں کوئی آپ کی ہیلپ تو نہیں کر رہا چیٹنگ کرنے میں۔ آگے لکھا ہے کہ جب آپ کا پیپر سٹارٹ ہونے والا ہوگا تو اس سے کچھ دیر پہلے آپ کو ایک فائل سینڈ کی جائے گی آپ کے ای میل ایڈریس پہ، اور وہ فائل اس والے ای میل ایڈریس سے آپ کو آئے گی۔ اس فائل کو آپ نے ڈاؤن لوڈ کر لینا ہے اور پھر اس کو ڈبل کلک کر کے اوپن کر لینا ہے اور اس میں آپ کا پیپر سٹارٹ ہو جائے گا۔ آگے لکھا ہے کہ آپ کے سسٹم کو آپ کا پروکٹر یعنی سپروائزر مکمل طور پہ کنٹرول کر رہا ہوگا، یہاں تک کہ جب آپ اپنے پیپر کو سٹارٹ کریں گے تو آپ کے سسٹم کے اندر جتنے بھی سافٹ ویئر یا ایپلیکیشنز ہوں گی وہ سب شٹ ڈاؤن ہو جائیں گی، یعنی آپ پیپر کے دوران اپنے سسٹم کے اندر سے کچھ بھی اوپن نہیں کر پاؤ گے۔ کچھ اسٹوڈنٹس کا کہنا تھا کہ ہم لوگ گوگل سے جواب ڈھونڈ کر MCQ سولو کرتے جائیں گے، تو بیٹا ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ آپ جیسے ہی اپنے پیپر کی فائل کو اوپن کرو گے تو آپ اس وقت ڈیورنگ دا ایگزامز کوئی بھی چیز اپنے سسٹم کے اندر اوپن نہیں کر پاؤ گے، تو گوگل کو یوز کرنے کی بات بہت دور کی ہے۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ پیپر کے دوران اگر آپ اپنا فون یوز کرتے ہیں یا کسی قسم کی کوئی بات چیت کرتے ہیں تو آپ کو ٹرمینیٹ کر دیا جائے گا اور دوبارہ آپ کا پیپر نہیں لیا جائے گا۔ اسی طرح اگر آپ اپنا کیمرہ اگر آف کر دیتے ہیں تو پھر بھی آپ کا پیپر کینسل کر دیا جائے گا اور آپ کو ٹرمینیٹ کر دیا جائے گا۔ تو آپ لوگوں نے بہت زیادہ ان چیزوں کی احتیاط کرنی ہے تاکہ کوئی بھی مسئلہ نہ بنے۔ آخر میں کہا گیا ہے کہ جب تک آپ کا پیپر کمپلیٹ اٹیمپٹ نہیں ہو جاتا تب تک آپ نے اپنا سیف ایگزام براؤزر بند نہیں کرنا۔ اگر آپ نے سیف ایگزام براؤزر کو بند کر دیا تو آپ کو ٹرمینیٹ کر دیا جائے گا۔ تو اسٹوڈنٹس، امید ہے کہ آپ لوگوں کو ساری سمجھ آ گئی ہوگی۔ اتنی ڈیٹیل سے آپ کو سمجھا دیا گیا ہے، اور یہ جتنی بھی سختیاں آپ کو نظر آ رہی ہیں آن لائن ایگزامز میں، آپ نے ان کو دیکھ کر پریشان نہیں ہونا، کیونکہ